جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ مولائے روم ایک بہت پیاری مثال بیان فرماتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بچہ، تو کیا کر رہا ہے اس تنگ و تاریک جگہ میں جہاں تو خون پی رہا ہے؟ دنیا میں جا، اس سے بہت کشادہ جگہ ہے اور وہاں پہ آپ کے لیے مختلف قسم کے خوراک ہیں، اس سے بڑھ کر خوراک ہے، دودھ ہے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ چل، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوراک ہے؟ لیکن بہر کیف جب 9 مہینے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کو دنیا میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب وہ دودھ پینے لگتا ہے تو وہ پھر گزشتہ اپنی خوراک کو بھول جاتا ہے، وہ خون کو بھول جاتا ہے۔ تو جب دودھ چھڑانے کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتہ اس کے پاس کان میں آ کے کہتا ہے کہ تو کیا پی رہا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر غذائیں ہیں دنیا میں، آپ ان کی طرف چلے جائیں۔ تو وہ بچہ دودھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہٹ، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی غذا ہے؟ اس سے بھی شیرین کوئی غذا ہے؟ لیکن اس بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کی نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی نعمتوں میں وہ مست ہوتا ہے تو پھر کسی مرحلے میں ایک فرشتہ زبان حال سے یا زبان قال سے کسی بھی صورت میں اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، ان سے بڑھ کر نعمتیں ہیں جو روحانی نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر ایک کشادہ دنیا ہے جو روح کی دنیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، جو کچھ نعمتیں ہیں یہی نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت موجود نہیں ہے۔ تو مومنین، اس کہانی سے جو ہمارے بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا روحانی دنیا کے لیے ماں کے پیٹ کی حیثیت سے ہے، اور روحانی عالم جو کہ حقیقی عالم ہے، تو لہٰذا اس دنیا میں اگر ہم اپنے باطنی حواس کو اگر ہم محنت کر کے ان حواس کو بحد فعل میں لاتے ہیں تو روحانی عالم کے بہت سارے حقائق کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں ہے، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ تو ماں کے پیٹ میں بہت سارے معذور بچے ایسے نکلتے ہیں جن کو ماجورین کہا گیا ہے، جن کو آلریڈی اجر دیا گیا ہے، اور وہ خدا کی خدائی کے اندر لوگوں کے لیے ایک امتحان کے غرض سے کچھ روحیں آتی ہیں۔ لیکن یہ دنیا روح کے عالم کے لحاظ سے ماں کا پیٹ ہے، اور اس سے بڑھ کر جو روحانی نعمتیں ہیں تو در حقیقت خدا نے جہاں بھی احسان جتلایا ہے ان نعمتوں کے حوالے سے احسان جتلایا ہے۔ پیر ناصر خسرو قدس اللہ سرہ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے۔ ناصر خسرو براہی می گذشت، مست لا یعقل نچون می خارگان، دید گورستان و مبرز روبرو، بانگ برزد گفت ای نظارگان، نعمت دنیا و نعمت خوار بین، اینت نعمت خوارگان۔ فرماتے ہیں کہ ناصر خسرو راستے سے جا رہے تھے اور وہ کوئی مست و لایعقل
شراب پی کر جس طرح بے ہوش ہوتے ہیں وہ اس طرح بے ہوش نہیں تھے، وہ غور کر رہے تھے۔ گورستان، قبرستان اور غلاظت کی جگہ کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھا، اور پیر نامدار فرماتے ہیں اے دیکھنے والو دیکھو، نعمت دنیا، وہ تو نعمت دنیا غلاظت کی صورت میں بدل گئی۔ نعمت دنیا و نعمت خور بین، یہ نعمت کھانے والے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، یہ وہ نعمت ہے جس کو آپ نعمت قرار دے رہے تھے، یہ دونوں یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ نعمت نبوت آنکھ ستوران بخورندش، نہ ملک بوت آنکھ بدست اردش و قیصر۔ نعمت وہ نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہ کے ہاتھ میں بھی ہو، بادشاہت وہ نہیں ہے، اور نہ نعمت وہ ہے جو حیوان جس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ تو پھر نعمت کیا ہے؟ نعمت در حقیقت آپ کے روح اور آپ کے عقل کے لیے، جس طرح جسم کے لیے نعمت اس دنیا سے حاصل ہوتی ہے، اسی طرح روح اور عقل کی پرورش کے لیے بھی ایک روح کی ایک بہت بڑی کائنات ہے، عقل کی بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے، جس کو ہمارے پیروں نے روح کلی یا نفس کلی یا عقل کلی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ خدا کی خدائی کے اندر جب نفوس اور عقول ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، ان سے جب انسانی عقل کو اس عقل کلی سے فیض ملتا ہے، انسانی روح کو جب اس نفس کلی سے فیض ملتا ہے، یہی وہ نعمت ہے جو ہمیشگی کے لیے ہے، جو دائمی ہے، جو روح اور عقل کی دنیا کے لیے ہے۔ تو در حقیقت اسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان کو ایک خاص وقت میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر بھی نعمتیں ہیں، تو وہ ماں کے پیٹ میں اس جنین کی طرح وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوراک نہیں ہے۔